آپ کو بتائیں کہ بلاک کے میں نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے بلدیاتی مسائل کے انبار لگ گئے. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار, سیوریج کے ناکارہ نظام سے جگہ جگہ گندا پانی اور کیچڑ جمع ہے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. نارتھ ناظم آباد کا کراچی کے مثالی علاقوں میں شمار ہوتا تھا, مگر چند برسوں کے دوران اس کے مختلف علاقے زبوحالی کا شکار ہیں. بلاک کے کی حالت انتہائی خراب ہو گئی, سڑکیں کھنڈر بن گئی, کچرے کے انبار, جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں. ہم نے یہاں سے آنا ہی چھوڑ دیا, اب ہم لمبا یہ روٹ وہ لے کے چلتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا سائنس ہے, کیا راکٹ سائنس ہے ایسی کہ یہ کہ کئی آج چھوڑیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 5-6 سالوں سے مسلسل یہ سڑک کبھی بھی نہیں بنے گی. بلاک کے میں 50,000 نفوس پر مشتمل آبادی ہے, جہاں بارشوں کے بعد صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے. شہری وبائی امراض کے پھیلنے کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں پر کچرا اتنا ہوتا ہے, گندگی اتنی ہے, ہم تو دکاندار ہیں, ہم تو صفائی کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں, بچوں کو لاتے ہیں وہ بھی بیچارے بھاگ جاتے ہیں. روڈ ٹوٹا پڑا ہے, سارا پانی کھڑا ہوا ہے یہاں پر. نارتھ ناظم آباد بلاک کے مکینوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کیے جائیں. کیمرامین اجلان شیپا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے تمام دعوے دھرے رہ گئے. اگست کے مہینے میں بھی شہری جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر نظر آئے. لوٹ مار کے دوران 54 افراد قتل ہوئے. مجموعی طور پر اسٹریٹ کرائم کی 5,554 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. CPLC نے اعداد و شمار جاری کر دیے. تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں. کراچی پولیس چیف کا شہر میں جرائم کی تعداد میں کمی کا دعویٰ, لیکن اعداد و شمار برعکس. سٹیزن پولیس لائزنگ کمیٹی کی رپورٹ نے تشویشناک حقائق کو بے نقاب کر دیا. اگست میں کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی یومیہ شرح 179 رہی. 31 دنوں میں اسٹریٹ کرائم کی 5,554 وارداتیں رپورٹ ہوئیں, جن میں شہریوں کو قیمتی سامان اور جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا. موٹر سائیکل لفٹنگ کی وارداتیں سب سے زیادہ ریکارڈ ہوئیں, جن کی تعداد 3,839 رہی. یومیہ تقریباً 125 موٹر سائیکلیں چوری یا چھینی گئیں. اسٹریٹ کرمنلز نے 1,480 شہریوں کو ان کے موبائل فون سے محروم کر دیا. کار لفٹنگ کی 235 وارداتیں اور بھتہ خوری کی ایک واقعہ رپورٹ ہوا. افسوسناک طور پر اگست کے دوران 54 افراد قتل ہوئے. اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ شہر میں جرائم پیشہ افراد کو قانون کا کوئی خوف نہیں. کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ اسامہ ملک, سٹی 21. کاروباری حوالے سے بات کریں. آپ کو بتائیں کہ بزنس کمیونٹی حکومت سے مایوس. کراچی چیمبر آف کامرس نے معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا. صدر جاوید بلوانی بولے صرف شرح سود کم کرنے سے لاگت نہیں گھٹے گی, بجلی, گیس اور پورٹ چارجز بھی بڑے مسائل ہیں. حکومت اخراجات 50% کم کرے, ہفتے کی چھٹی ختم کرے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. کاروباری برادری کی حکومت پر کڑی تنقید, معاشی ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ. کراچی چیمبر نے حکومت کی معاشی پالیسیوں پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف شرح سود میں کمی سے کاروباری لاگت کم نہیں ہوگی. بجلی, گیس, پانی اور پورٹ چارجز جیسے مسائل حل کیے بغیر معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا. صرف انٹرسٹ ریٹ صرف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں کرے گا, وہ بھی کم کرے گا, ضرور کرے گا, مگر آپ کے بجلی ہے, گیس ہے, پانی ہے, پورٹ چارجز ہے, اس سب کو سیمیٹینیسلی کم کرنا پڑے گا جب آپ کا اکانومی کا پہیہ چلے گا. جاوید بلوانی بولے حکومت اپنے اخراجات 50% تک کم کرے اور ہفتے کے دن کی چھٹی ختم کرے. سیلاب سے فصلوں کی تباہی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھا دیے. واضح کیا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا فورنزک آڈٹ اور ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کی جائے. گورنمنٹ کو اپنے خرچے 50% کم کرنے پڑیں گے. سیٹرڈے کی چھٹی جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی. پاکستان میں اکانومی ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی ایگریکلچر ساری کاشت تباہ ہو گئی ہے. اس کے لیے کیا ہوگا, یہ کون ذمہ دار ہے؟ کہاں ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ؟ وہ کیا کیا اس نے, اس کی کیا پرفارمنس ہے؟ اس کی فورنسک آڈٹ کرانی چاہیے کہ انہوں نے کیا کام کیا اور کیا خرچہ کیا اور کیا کام کیا. کراچی چیمبر کے صدر نے کہا کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ نئے سال پر شرح سود سنگل ڈیجٹ میں لائی جائے گی, مگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا. لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر مشکلات کا شکار ہے اور نئے سرمایہ کار میدان میں نہیں آ رہے. کیمرامین عمران ایکے کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. بریگیڈ تھانہ ویران کوئی اہلکار موجود نہیں. سائلین تھانہ بریگیڈ کے چکر لگانے پر مجبور. ذرائع کے مطابق تھانے میں ڈیوٹی پر کوئی اہلکار موجود نہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ مبشر حسین سے. جی مبشر.
جی بالکل، جیسا کہ شہر میں بالا افسران کے سیکیورٹی انتظامات کے جو دعووں ہیں وہ برعکس ناکام ہے۔ بریگیڈ تھانہ ویران ہے، پولیس عملہ ڈیوٹی کی بجائے آرام میں مصروف ہے۔ ایسٹ پولیس ایک جانب جو ہے وہ متحرک دکھائی دیتی ہے تو دوسری جانب غفلت کا شکار ہے۔ تھانے میں ڈیوٹی پر کوئی اہلکار موجود نہیں۔ سائلین جو شکایت کے لیے آ رہے ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں۔ سائلین کا کہنا ہے اس سے قبل بھی جو ہے وہ بریگیڈ تھانے۔ ٹھیک ہے، مبشر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ بلاک کے میں نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے بلدیاتی مسائل کے انبار لگ گئے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج کے ناکارہ نظام سے جگہ جگہ گندا پانی اور کیچڑ جمع ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ نارتھ ناظم آباد کا کراچی کے مثالی علاقوں میں شمار ہوتا تھا، مگر چند برسوں کے دوران اس کے مختلف علاقے زبوحالی کا شکار ہیں۔ بلاک کے کی حالت انتہائی خراب ہو گئی، سڑکیں کھنڈر بن گئی، کچرے کے انبار، جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں۔ ہم نے یہاں سے آنا ہی چھوڑ دیا، اب ہم لمبائی روٹ وہ لے کے چلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سائنس ہے، کیا راکٹ سائنس ہے ایسی کہ یہ کہ کئی آج چھوڑیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 5-6 سالوں سے مسلسل یہ سڑک کبھی بھی نہیں بنے گی۔ بلاک کے میں 50,000 نفوس پر مشتمل آبادی ہے، جہاں بارشوں کے بعد صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ شہری وبائی امراض کے پھیلنے کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پر کچرا اتنا ہوتا ہے، گندگی اتنی ہے، ہم تو دکاندار ہیں، ہم تو صفائی کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں، بچوں کو لاتے ہیں وہ بھی بیچارے بھاگ جاتے ہیں، روڈ ٹوٹا پڑا ہے، سارا پانی کھڑا ہوا ہے یہاں پر۔ نارتھ ناظم آباد بلاک کے مکینوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین اجلان شیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے تمام دعوے دھرے رہ گئے۔ اگست کے مہینے میں بھی شہید جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر نظر آئے۔ لوٹ مار کے دوران 54 افراد قتل ہوئے۔ مجموعی طور پر اسٹریٹ کرائم کی 5554 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ CPLC نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں۔ کراچی پولیس چیف کا شہر میں جرائم کی تعداد میں کمی کا دعویٰ، لیکن اعداد و شمار برعکس۔ سٹیزن پولیس لائزینگ کمیٹی کی رپورٹ نے تشویشناک حقائق کو بے نقاب کر دیا۔ اگست میں کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی یومیہ شرح 179 رہی۔ 31 دنوں میں اسٹریٹ کرائم کی 5554 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، جن میں شہریوں کو قیمتی سامان اور جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ موٹر سائیکل لفٹنگ کی وارداتیں سب سے زیادہ ریکارڈ ہوئیں، جن کی تعداد 3839 رہی۔ یومیہ تقریباً 125 موٹر سائیکلیں چوری یا چھینی گئیں۔ اسٹریٹ کرمنلز نے 1480 شہریوں کو ان کے موبائل فون سے محروم کر دیا۔ کار لفٹنگ کی 235 وارداتیں اور بھتہ خوری کی ایک واقعہ رپورٹ ہوا۔ افسوسناک طور پر اگست کے دوران 54 افراد قتل ہوئے۔ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ شہر میں جرائم پیشہ افراد کو قانون کا کوئی خوف نہیں۔ کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ کاروباری حوالے سے بات کریں، آپ کو بتائیں کہ بزنس کمیونٹی حکومت سے مایوس۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر جاوید بلوانی بولے صرف شرح سود کم کرنے سے لاگت نہیں گھٹے گی، بجلی، گیس اور پورٹ چارجز بھی بڑے مسائل ہیں۔ حکومت اخراجات 50% کم کرے، ہفتے کی چھٹی ختم کرے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ کاروباری برادری کی حکومت پر کڑی تنقید، معاشی ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ۔ کراچی چیمبر نے حکومت کی معاشی پالیسیوں پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف شرح سود میں کمی سے کاروباری لاگت کم نہیں ہوگی، بجلی، گیس، پانی اور پورٹ چارجز جیسے مسائل حل کیے بغیر معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ صرف انٹرسٹ ریٹ صرف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں کرے گا، وہ بھی کم کرے گا، ضرور کرے گا، مگر آپ کے بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، پورٹ چارجز ہے، اس سب کو سیمیٹینیسلی کم کرنا پڑے گا جب آپ کا اکانومی کا پہیہ چلے گا۔ جاوید بلوانی بولے حکومت اپنے اخراجات 50% تک کم کرے اور ہفتے کے دن کی چھٹی ختم کرے۔ سیلاب سے فصلوں کی تباہی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ واضح کیا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا فورنزک آڈٹ اور ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ گورنمنٹ کو اپنے خرچے 50% کم کرنے پڑیں گے، سیٹرڈے کی چھٹی جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی۔ پاکستان میں اکانومی ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی ایگریکلچر ساری کاشت تباہ ہو گئی ہے۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ کون ذمہ دار ہے؟ کہاں ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ؟ وہ کیا کیا اس نے؟ اس کی کیا پرفارمنس ہے؟ اس کی فورنسک آڈٹ کرانی چاہیے کہ انہوں نے کیا کام کیا اور کیا خرچہ کیا
और क्या काम किया। कराची चेंबर के सदर ने कहा कि हुकूमत ने वादा किया था कि नए साल पर शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाएगी, मगर ये वादा पूरा न हुआ। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मुश्किलात का शिकार है और नए सरमायाकार मैदान में नहीं आ रहे। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ब्रिगेड थाना वीरान कोई एहलकार मौजूद नहीं। साइलिन थाना ब्रिगेड के चक्कर लगाने पर मजबूर। जराये के मुताबिक थाने में ड्यूटी पर कोई एहलकार मौजूद नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर में बाला अफसरान के सिक्योरिटी इंतजामात के जो दावों हैं वो बरक्स नाकाम है। ब्रिगेड थाना वीरान है, पुलिस अमला ड्यूटी की वजह आराम में मसरूफ है। ईस्ट पुलिस एक जानिब जो है वो मुतहरिक दिखाई देती है तो दूसरी जानिब गफलत का शिकार है। थाने में ड्यूटी पर कोई एहलकार मौजूद नहीं। साइलिन जो शिकायत के लिए आ रहे हैं वो बेयार और मददगार हैं। साइलिन का कहना है इससे कबल भी जो है वो ब्रिगेड थाने। ठीक है, मुबशिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।